جب احرام باندھا جاتا ہے تو احرام میں بھی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک اوپر چادر ہوتی ہے اور ایک نیچے چادر ہوتی ہے۔ اوپر والی چادر کو ردا کہا جاتا ہے، نیچے والی چادر کو ازار کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیخ ان دو الفاظ ردا اور ازار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ازار اور ردا یعنی کہ چادر اور تہہ بند دو ایسے کپڑے ہیں جو ان سلے ہیں، اور ان سلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ مرکب نہیں ہے، ان میں ترکیب نہیں ہے، مطلب یہ بسیط ہیں، بس ایک کپڑا سا ہے، اس کو کچھ سلا نہیں ہے۔ سلے سے مراد یہ ہے کہ جب سل جاتا ہے تو کچھ حصے جوڑے جاتے ہیں، تو اس میں کچھ حصے نہیں جوڑے گئے، بس ایک ہی کپڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی لیے حق تعالیٰ نے خود کو ان سے موصوف کیا، کیونکہ ان میں ترکیب نہیں ہے، اور جس چیز میں بھی ترکیب ہوتی ہے تو پھر حکم جو ہے وہ اس ترکیب کی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ تو حق تعالیٰ کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مرکب ہے، تو اس لیے حق تعالیٰ نے ازار اور ردا دو ان سلے کپڑوں سے خود کو موصوف کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک نئی اصطلاح کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ اکبر کے کلام میں اس اصطلاح کو خاص معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، تو ویسے یہ الفاظ احادیث میں بھی آئے ہیں۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے ردا اور ازار۔ تو لغوی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ لغت میں ازار سے مراد وہ کپڑا ہے جو جسم کے نچلے حصے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ردا سے مراد وہ کپڑا ہے جو جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب احرام باندھا جاتا ہے تو احرام میں بھی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک اوپر چادر ہوتی ہے اور ایک نیچے چادر ہوتی ہے۔ اوپر والی چادر کو ردا کہا جاتا ہے، نیچے والی چادر کو ازار کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ احادیث نبوی میں یہ لفظ کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، شیخ اکبر یہ حدیث دو صیغوں سے لے کے آئے ہیں، ہم دونوں صیغے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قسمتہ، کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت جو ہے وہ میرا تہبند ہے یا ازار ہے، تو جس نے مجھ سے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی لینی چاہی تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، یا اس کو مار دوں گا، یا تباہ و برباد کر دوں گا۔ دوسرا صیغہ جو شیخ اکبر اس حدیث کا لے کے آئے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، تو ردا جو ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت جو ہے وہ میرا تہبند ہے، تو جس نے ان دونوں میں سے کچھ مجھ سے لینا چاہ تو میں اس کو آگ میں ڈالوں گا۔ تو یہ دو صیغے جو ہیں شیخ اس حدیث کے حوالے سے لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیخ ان دو الفاظ ردا اور ازار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ازار اور ردا یعنی کہ چادر اور تہہ بند دو ایسے کپڑے ہیں جو ان سلے ہیں، اور ان سلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ مرکب نہیں ہے، ان میں ترکیب نہیں ہے، مطلب یہ بسیط ہیں، بس ایک کپڑا سا ہے، اس کو کچھ سلا نہیں ہے۔ سلے سے مراد یہ ہے کہ جب سل جاتا ہے تو کچھ حصے جوڑے جاتے ہیں، تو اس میں کچھ حصے نہیں جوڑے گئے، بس ایک ہی کپڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی لیے حق تعالیٰ نے خود کو ان سے موصوف کیا، کیونکہ ان میں ترکیب نہیں ہے، اور جس چیز میں بھی ترکیب ہوتی ہے تو پھر حکم جو ہے وہ اس ترکیب کی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ تو حق تعالیٰ کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مرکب ہے، تو اس لیے حق تعالیٰ نے ازار اور ردا دو ان سلے کپڑوں سے خود کو موصوف کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ازار اور ردا یا ازار جو ہے وہ تہہ بند اور ردا وہ کس لیے لی جاتی ہے۔ بیسیکلی تو آپ نے ازار کا لفظ استعمال کیا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ازار یا تہہ بند تین امور کے لیے تہہ بند باندھا جاتا ہے۔ ایک تو تجمل یعنی کہ خوبصورت نظر آنا، دوسرا وقایا یعنی کہ حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ ستر کے لیے یا ستر کے لیے۔ تو یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بچاؤ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اور بچاؤ سے مراد یہ ہے کہ یہ غیرت کی جا ہے، چونکہ حق تعالیٰ کی حقیقت کا نہ کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے، حقیقت سے مراد ذات ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تو اس لیے حق تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اور یہ لفظ جو ہے ازار، یہ بیسیکلی
مخلوق کو حق کی ذات تک پہنچنے سے روکتا ہے، یعنی کہ مخلوق اس کی حقیقت نہیں جان سکتی۔ تو یہ شیخ اکبر کے نزدیک اظہار کا ایک لغوی یا اس کو آپ کہیں اصطلاحی معنی ہے۔ اچھا، پھر شیخ حکیم ترمذی کے سوالوں کے جواب میں یہ معنی بھی لے کر آئے ہیں اور اصطلاح بھی لے کر آئے ہیں۔ تو ان کا سوال نمبر ہے 104، اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کیا مراد ہے والعظمت و ردائی، کہ ردا یہ چادر جو نہیں ہے وہ میری عظمت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عظمت وہ چیز ہوتی ہے جو عقول کو گھیر لیتی ہے، جو عقول کو گھیر لیتی ہے اور پھر اس کے پار جو اصل حقیقت ہے اس کے ادراک سے روکتی ہے۔ تو حق تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ ایسی صفت ہے کہ وہ بندوں کے قلوب کو جو ہے وہ گھیر لیتی ہے اور ان کے اوپر ایسے چادر کے طور پر آ جاتی ہے کہ اب وہ اس چادر کے جو پیچھے حق تعالیٰ کی ذات ہے اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ والعظمت و ردائی۔ فرماتے ہیں عظمت دیکھی جانے والی شے کی بجائے دیکھنے والے کے قلب میں قائم ہوتی ہے، اور یہ وہ اثر ہے جو وہ خود سے قائم کرتا ہے جس کی بدولت وہ اس کا حقیقی ادراک نہیں کر پاتا۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ العظمت و ردائی، اور شیخ نے فرمایا العظمت و حال اور للرائی لا للمرئی، یعنی کہ عظمت جو ہے وہ دیکھنے والے کا حال ہے نہ کہ دیکھی جانے والی شے کا، اور یہاں پر دیکھی جانے والی شے سے مراد حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ شیخ کے کلام میں مختصراً ردا اور اظہار عظمت اور کبریائی کے معنوں میں آئے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے چونکہ ان دونوں کو اپنی صفات قرار دیا ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ردا اور اظہار سے آگے نہیں جا سکتا، یعنی کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات کا نہ مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ معرفت پا سکتا ہے، نہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک بنیادی مفہوم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ نے ان دو الفاظ کو خلیفہ سے بھی منسوب کیا اور فرمایا، ایک جگہ تاج التراجم کتاب میں فرماتے ہیں کہ ردا اور اظہار یعنی کہ چادر اور تہبند، کہتے ہیں کہ جس کو دونوں عطا کی گئی تو وہ نائب بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، اور جس کو صرف ردا ملی تو وہ سعید ہے، سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، اور جس کو صرف اظہار ملی تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے۔ اب یہاں پر شیخ نے ردا اور اظہار کا ایک دوسرا مطلب لیا ہے، اور یہ دوسرا مطلب ہمیں شیخ کی کتاب تدبیرات الہیہ سے ملتا ہے۔ جب آپ نے خلافت کی شرائط جو کہ 10 شرائط ہیں ان کا ذکر کیا، تو آخری شرط کے بعد کہا کہ اذ الشریعۃ رداؤہ، کہ جو خلیفہ ہے اس کی ردا شریعت ہے، والحقیقت اظہارہ، اور اس کی اظہار جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو جب ہم ان دونوں اقوال کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب شریعت ردا ہے تو جس کو شریعت اور حقیقت دونوں ملی وہ نائب بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے۔ اب جس کو صرف شریعت ملی تو وہ سعید ہے، مطلب جس نے شریعت پہ عمل کر لیا وہ سعادت مند ہو گیا، اور جس نے صرف حقیقت پہ عمل کیا، شریعت کو چھوڑ دیا، تو شیخ کے نزدیک وہ بدبخت ہو گیا۔ تو یہاں پر ردا اور اظہار ایک اور معنوں میں آئی ہے۔ تو اس سے پہلے جب حق یہ بندے کے حوالے سے اس کا معنی ہے، اور جب ہم پہلے دیکھا وہ حق تعالیٰ کے حوالے سے اظہار اور ردا کا معنی تھا، اور سادہ مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات، یہ حق تعالیٰ کی ذات کے وہ حجابات ہیں جو مخلوق کو اس کا ادراک کرنے سے روکتے ہیں، ان کو ردا بھی کہا گیا، اس کو اظہار بھی کہا گیا، اور یہ حجاب غیرت ہے اور یہی حجاب عزت ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ردا اور اظہار کے حوالے سے شیخ اکبر کا موقف کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی نئی اصطلاح کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔